Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. وہ ایک قاری صاحب تھے نا, قاری صاحب, وہ اپنے ایک بچے کو کہہ رہے تھے کہ تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. وہ کوئی شرارتی ہوگا تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. اب ایک دیہاتی کھڑا ہوا, وہ سن رہا, گاؤں کا بیچارہ سیدھا سادہ, اس نے کہا بھائی یہ گدھے کو بھی انسان بنا دیتے ہیں یار, ہیں گدھے کو کیا بنا دیا انسان. وہ قاری صاحب سے آ کے کہتا ہے کہ قاری صاحب میرے پاس بھی ایک گدھا ہے, اگر آپ اس کو بھی انسان بنا دیں. تو وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا اذان والا, وہ اذان والا میں نے واقعہ سنایا تھا نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوقوف دنیا میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہتے ہیں. میں نے یہ واقعہ بیان میں سنایا. اچھا, جن کا واقعہ ہے نا وہ آج مجھے فجر میں ملے, انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے آدھا سنایا آدھا چھوڑ دیا. تو میں نے کہا اچھا آج کی بات ہے, آج فجر کے بعد انہوں نے مجھے پورا واقعہ سنایا. پھر انہوں نے کہا اب یہ بتائیں پورا. انہوں نے کہا وہ آدھے میں وہ مزہ نہیں ہے جو پورا واقعہ ایسے تھا. انہوں نے کہا نیٹ پہ سنا نا یہ واقعہ, وہ انہی کا قصہ ہے. انہوں نے پھر مجھے پورا واقعہ سنایا. بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ واقعے کا پتہ نہیں ہے, تو یہ واقعہ اس پر کہ بیوقوف دنیا میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. تو وہ کیا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ وہ ان کے دوست کی کہیں شادی تھی, تو جو بیوقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بہت سوالات پوچھنے کا شوق ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد کیا ہوگا اور کیا بیگم سے بات چیت کیسے شروع کرنی ہے, کیا وہ پاگل ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ آ گیا ان کے پاس, ہمارے جو دوست, نام نہیں لوں گا میں, بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ, ایسا نہ دوبارہ پٹیں دولہے کے ابا سے. پھر یہ ایک دفعہ تو پٹ چکے ہیں, دوبارہ نہ پٹیں گئی, زخم تازہ ہو جائے گا نا ان کا. تو وہ دولہا جس کی شادی تھی, رخصتی تھی رات کو, وہ آیا ان کے پاس ایسے ہی پوچھنے پاچھنے کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی دیکھو زوجہ کے پاس جانے سے پہلے اذان دینی ہے تم نے, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی صحت مند. صحت. میں نے تو صرف اتنا واقعہ سنایا تھا, انہوں نے کہا کہ پورا اس طرح ہے کہ اذان بھی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے. اذان کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے, اور جب اذان شروع کر دو تو درمیان میں رکنا نہیں ہے. درمیان میں رک گئے معذور بچہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب یہ جناب شروع ہو گیا, مذاق کیا تھا اس نے, مذاق کیا تھا, وہ سیریس ہو گیا. اب وہ دلہن بیٹھی بھی ہے, یہ ڈریسنگ ٹیبل پہ چڑھ گئے نا, اس سے زیادہ اونچی جگہ ان کو نظر نہیں آ رہی تھی. تو شکر ہے الماری پہ نہیں چڑھا. الماری پہ سے نہیں چڑھا کہ بھائی جب چڑھ جاتا الماری پہ تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. وہ بیوی کہتی کسی بندر سے میری شادی ہو گئی ہے. وہ ایک آدمی گیا نا نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر تو نہیں ہوں. تو ڈاکٹر نے بولا پنکھے سے اترو گے تو میں علاج کروں گا نا اپنا, پنکھے سے تو نیچے اترو. تو ڈریسنگ ٹیبل پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اذان کہنا شروع کی. اب وہ دلہن پاگل ہو گئی, چیخنے لگی یہ کیا کر رہا ہے بھائی, پاگل تو نہیں ہے, اور جا کے نا دروازہ بجا رہی ہے. تو یہ اذان کے دوران اس کو کہہ رہے حی علی الفلاح, اس کو اشارہ کر کہ نہیں کرو, اذان بھی چل رہی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور اشارہ کر رہے کہ نہ نہ نہ. وہ دروازہ کھولا, دولہا کے ابا نے, دلہن کہہ رہی اس کو دیکھو کیا ہو گیا, یہ کون ہے, پاگل ہے. بھاگ گئی, وہ ظاہر ہے بھاگنا ہی تھا اس نے, گھر چلی گئی, تو نفسیاتی پاگل ہے. تو وہ صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ صبح دولہے کے ابا آئے, انہوں نے پہلے دولہے سے تفتیش کی نا کیا ڈرامہ ہے بھائی, تو اس نے بتایا وہ فلاں صاحب نے. تو کہہ رہے صبح آتے ہی انہوں نے گریبان سے پکڑا, بات چیت شروع کرنے سے پہلے مکے لگانا شروع کر دی. کہہ رہے میں پوچھ رہا ہوں مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے کو تو نے کیا سکھایا. کہتے ہیں میں نے کہا اس میں خود سینس نہیں ہے کہ جو سکھا دے آپ سیکھ لو گے کیا. کیا خیال ہے بھائی, یعنی کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے
تو آپ اس پہ عمل شروع کر دو گے. اس میں اتنی عقل نہیں ہے تو مکے تو اس کے لگاؤ جا کے. تو وہی ہے کہ وہ قاری صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا کہ یہ میرا گدھا ہے, اس کو آپ کیا بنا دیں, انسان. آپ نے تو اس گدھے کو انسان بنایا نا. وہ قاری صاحب کہہ رہے تھے نا یہ بچے کو کہ تو گدھا تھا, میں نے انسان بنایا. تو وہ دیہاتی اپنا گدھا لے کر آ گیا, کہنے لگا اس کو بھی کیا بنا دیں, انسان بنا دیں. اب قاری صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کھیلنے کا بہترین موقع مل گیا مجھے, اس سے کھیلتے ہیں تھوڑا سا. قاری صاحب نے کہا بھائی چھوڑ جاؤ اس کو, انسان والا مسالہ کچھ دن لگا کے رکھنا پڑے گا, ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. تو جب کچھ دن مسالہ لگے گا تو انشاءاللہ یہ انسان بن جائے گا. وہ قاری صاحب چھوڑ کے چلے گئے. کہاں بننا تھا اس نے انسان. کچھ دن کے بعد قاری صاحب آئے, بھائی وہ کیا ہوا. انہوں نے کہا یار وہ غلطی سے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, وہ نارمل انسان نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کا انسان, یعنی عام انسانوں سے ذرا اونچے درجے کا انسان بن گیا ہے, اور وہ جون پور کا جج بن گیا ہے. مسالہ زیادہ لگ گیا تو ظاہر اثر زیادہ ہوگا. تو وہ جو جون پور کا جج ہے نا, وہ اصل میں تمہارا گدھا ہے جو جج بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. وہ مسالہ زیادہ لگ گیا بس. تو یہ صاحب وہاں پہنچے دیہاتی, پہلے تو جج کو اشارہ کیا تو جج کو غصہ آیا, تو پھر گھاس لے کے اس کو دکھا رہے, ٹھیک ہے, پھر ہوش ہوش کر رہا ہے. تو جج نے بلایا, کیا مسئلہ, کہہ رہے زیادہ شو مارنے کی کوشش نہیں کر, ہے تو گدھا ہی نا, وہ تو مسالہ زیادہ لگ گیا, تو کیا بن گیا, تو قاضی بن گیا جون پور کا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.